المقدس سے آسمان تک کے لیے میرے لیے ایک سیڑھی لگائی گئی، سیڑھی، اور یہ وہی سیڑھی ہے جس کے اوپر ابن آدم کی روحیں جاتی ہیں۔ جب انسان کی روح قبض ہوتی ہے تو اسرائیل علیہ السلام اسی سیڑھی کے ذریعے اس روح کو ساتھ لے کر جاتے ہیں۔ اگر جنتی روح ہے تو جنتی فرشتے، جنت کے غلاف، جنت کی خوشبوئیں دائیں بائیں اس کے، اور ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ اس مقدس روح کو خدا کے دربار میں پیش کرنے کا اعزاز مجھے حاصل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس میں کر دے، آمین۔ اور جو بدروح ہو، بدبو اس کی اتنی ہوتی ہے، ہر ایک دوسرے پہ پھینکتا ہے کہ تم لے جاؤ اس گندگی کو، اللہ ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے۔ تو بھائی اب حدیث مبارکہ میں سیڑھی کی بات آئی تو اس وقت کے لوگ کہتے ہوں گے یار یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہیں جی، ہمارے پاس بھی جب تک یہ الیکٹرانک سیڑھیاں نہیں تھی تو یہ ظاہری بات ہے، انسان سوچتا ہے یار کیسے جا سکتا ہے، لیکن آج دنیا کی سائنس نے یہ بتا دیا کہ سائنس تو آج بتا رہی ہے اور قرآن ہمیں 1400 سال سے بتا رہا ہے۔ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس سیڑھی کے اوپر چڑھا اور پھر وہ سیڑھی بلند ہوتی گئی آسمان کی طرف، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضور فرماتے ہیں میں پہلے آسمان پہ پہنچا اور اس کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، پوچھا کون؟ کہا جبریل، اکیلے یا اور بھی ساتھ؟ کمری والے پیغمبر کا نام لیا، آئے گئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جب میں اندر داخل ہوا میں نے دیکھا کہ ایک نورانی شخصیت، نورانی چہرے والی شخصیت تشریف فرما ہے، اور میں نے جبریل امین سے پوچھا کون ہے؟ بتایا کہ یہ سب کے باپ آدم علیہ السلام ہے۔ ان سے خاص طور پر پھر وہاں پہ ملاقات کروائی گئی، اور حضور فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جب وہ دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں اور جب بائیں طرف دیکھتے ہیں تو افسردہ ہو جاتے ہیں۔ میں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ بتایا کہ دائیں طرف میری نیک اولاد ہے، جنتی اولاد ہے، جب میں انہیں دیکھتا ہوں تو خوش ہو جاتا ہوں، اور بائیں طرف کافر ہے، غیر مسلم ہے، جہنمی ہے، مشرک ہے، تو انہیں دیکھتا ہوں تو افسردہ ہو جاتا ہوں۔ میرے محترم سامعین، بحیثیت باپ آج ہمارا ذوق بھی یہی ہونا چاہیے، اپنی اولادوں کو نیک بناؤ، حافظ قاری عالم بناؤ تو کیا ہی بات ہے، اگر یہ نہیں کر سکتے تو کم از کم ایک سادہ مسلمان تو ضرور بناؤ۔ کیوں جی، یہ کرنا چاہیے یا نہیں؟ ہاں، ان کو نماز سکھانی چاہیے، کلمے سکھانے چاہیے، کسی عالم کے پاس لے کے جاؤ، نیک مجالس میں لے کے جاؤ، جمعہ کے دن آؤ، انگلی پکڑ کے ان کو ذرا جلدی لاؤ اور ساتھ لاؤ تاکہ اللہ اس کے رسول کی باتیں سنیں، وہ کم از کم ایک سادہ مسلمان تو ضرور انہیں بنا دو۔ اور جنتی جب جنت میں جائیں گے تو سوال پہلے یہ کریں گے اولاد کہاں ہے، ہماری اولاد کہاں ہے؟ تو اگر آج اولادوں پہ تھوڑی سی محنت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز یہ بھی بڑی آسانی سے جنت میں جائے گی۔ اور یہ حق تعالیٰ کا احسان ہے، ماں باپ یا اولاد جو بھی اونچے درجے میں جنت میں چلا گیا نا، اللہ دوسرے کو اس کے ساتھ ملا دیں گے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اگر تم نے اولاد کو نیک بنایا، تم سے زیادہ نیک ہو گئی، اونچے مقام میں چلے گئی تو تم بھی وہاں جاؤ گے، اور اگر ماں باپ اونچے مقام میں ہیں لیکن اولاد اپنے اعمال سے جنت میں چلی گئی تو اللہ ان کو بھی ان کے اسی مقام کے اندر پہنچا دیں گے۔ یہ اس کا احسان خاص ہے بندوں پر۔ تو اس لیے اپنی اولادوں پر بھی تھوڑی سی محنت کریں، تھوڑی سی فکر کریں ان کی۔ اللہ اکبر۔ بہت سے ماں باپ وہ بڑی جلدی مایوس ہو جاتے ہیں، جی کہا ہے جی، بس کہتے ہیں جی، وہ سنتے نہیں ہیں جی، نہیں ایسے نہیں کرنا، لگے رہنا ہے۔ اللہ کے محبوب نے ہمیں یہی حکم دیا ہے، یہی تعلیمات ہے، لگے رہنا ہے، پیار محبت سے ڈانٹ کر جیسے بھی ہے، آپ کے دل کے اندر ایک تڑپ ہو کہ میں نے اس کو ایک نیک انسان بنانا ہے، میں نے اس کو نیکی کی راہ کے اوپر لگانا ہے، اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنانا ہے، کیونکہ یہ قیامت کے دن پوچھا بھی جائے گا، یہ ہماری امانت تھی، کتنا حق ادا کیا، ان کو کتنا ہمارا بنایا۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا ان کو ڈاکٹر بنایا کہ نہیں، انجینئر بنایا کہ نہیں، دنیا کے علوم سکھائے کہ نہیں، بزنس کرایا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ پوچھا جائے گا ہر ایک سے کہ ہم نے جو تمہیں اولاد دی، یہ ہماری نعمت اور یہ ہماری امانت تھی تمہارے پاس، تم نے کیا اس کا حق ادا کیا؟ اور اس کا حق یہ ہے کہ اس اولاد کو اللہ اس کے رسول کا فرما بردار بنانا، یہ پوچھا جائے گا ہر ایک سے۔
تو اس لیے میں اس کا سادہ سا ترجمہ یہی کرتا ہوں کہ ایک کم از کم اس کو مسلمان تو ضرور بنا دیں، دیندار تو اس کو ضرور بنا دیں۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اگلے آسمان پر انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام سے ملاقاتیں ہوتی گئیں، اور حضور فرماتے ہیں میں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں جو فرشتوں کا قبلہ ہے، اور پھر حضور فرماتے ہیں ہاں اللہ اکبر، میں سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ سدرۃ المنتہا وہ مقام ہے کہ عرش الہی سے جو بھی احکامات آتے ہیں وہاں پہ ٹھہرتے ہیں، اور زمین سے جو کچھ جاتا ہے وہ بھی وہاں پہ جا کے ٹھہرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے محترم سامعین، ایک شاعر نے وہ زمین و آسمان